پیر فیاض الحسن صاحب اور نیاز الحسن صاحب سگے بھائی ہیں، تو یہ کس کے سجادہ نشین ہے؟ کسی کا سجادہ نشین نہیں ہے. کس کے گدی نشین ہے؟ ہاں، اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں یا لکھواتے ہیں یا بلواتے ہیں سجادہ نشین، ایسا نہیں ہے. وہ لکھواتے ہیں زیب سجادہ. تو پھر اصل میں حضرت سخی سلطان بہو کا سجادہ نشین کون ہے؟ اعجاز الحسن صاحب نے نہیں بتایا آپ کو کہ سجادہ نشین اصل کون ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے سنا جائے. نہیں، ان سے پوچھے نا، انہوں نے کلیم کیا، انہوں نے ان کا کہا، وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. یہ نہیں ہے تو کون ہے؟ جو بھی ہے وہاں پر ہے نا، سلطان احمد علی نجیب سلطان صاحب، وہ ہے نا وہاں پر سجادہ نشین جو بھی ہیں. حضرت سخی سلطان بہو کے اصل سجادہ نشین کون ہے؟ یہ جو آپ مجھ سے سوال آپ نے کیا نا، وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ زیب سجادہ ہے، سجادہ نشین نہیں. ان کا کلیم یہ تھا، وہ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. یہ زیب سجادہ نشین. جی ہاں. ایک بھائی سے بہتر کوئی دنیا کا اور شخص بہترین عکاسی نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے نا؟ حقیقت میں قانونی، آئینی اور شرعی اعتبار سے گدی نشین اور سجادہ نشین کون ہے آج؟ دیکھیں، وہاں کا سجادہ پہلے حضرت غلام جیلانی صاحب تھے جو فوت ہو گئے. اس کے بعد یہ گدی کا ڈسپیوٹ ہو گیا. کس کے بٹوین ہوا؟ ان بٹوین غلام جیلانی صاحب اور نجیب سلطان کہ ان کا کوئی ٹائٹل سلطان فیاض الحسن، ایون میں یا کوئی اور، کوئی ٹائٹل نہیں ہے ایز اے سجادہ نشین. کیونکہ آپ کو بطور اعجاز الحسن، پیر فیاض الحسن اور پیر نیاز الحسن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضرت سلطان بہو کا نام استعمال کریں؟ نہیں، نام تو اولاد ہے. ایز اے سجادہ نشین، دیکھیں، ایز اے سجادہ نشین. یہ ٹائٹل ان کو کس نے دیا؟ ٹائٹل کس نے دینا ہوتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا. نہیں، ٹائٹل کس نے دینا ہوتا ہے؟ ایک نسبت ہے نا، ایک نسبت ہے. ایم عالم صاحب، بڑی خوشی آپ کو سامنے دیکھ کے، اور میں حیران ہوں خوشی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کسی اور کے گناہ اپنے پاس لا کے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. گناہ کہاں پہ ہوئے؟ جو لوگوں نے الزام لگائے، میرے نزدیک وہ گناہ اتنی بڑی ہستی کے اوپر الزام لگانا. گناہ کی یہ تعریف نہیں ہے، اور الزام لگانے سے گناہ ثابت نہیں ہوتا. کیا تعلق اور رشتہ ہے آپ کا پیر فیاض الحسن اور پیر نیاز الحسن صاحب کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ہمارا ایک درینہ تعلق ہے. ہمارے وہ محسن ہیں، اور میرا تو بڑا پرانا ان سے تعلق، میرے والد صاحب کا اصل تعلق تھا. آپ ان کے ترجمان ہیں یا آپ ان کے ملازم بھی ہیں؟ میں ان کا ترجمان بن کے آپ کے سامنے موجود ہوں. تکبیر ٹی وی میں ملازم ہیں؟ تکبیر ٹی وی میں میری ملازمت جو پہلے شروع میں آغاز میں میں تکبیر ٹی وی کا ہیڈ رہا. میں اس ٹیلی ویژن پہ 2 پروگرامز کرتا ہوں، اور وہ میرے Q&A ویک میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں. تنخواہ لیتے ہیں ان سے؟ جی ہاں، میں اپنی سروسز دیتا ہوں، اور یہ میں ان کو میں انوائس کرتا ہوں ایز اے سیلف امپلائڈ. سیلف امپلائڈ جو ہے وہ اتنا قابل ہے. میں معلوم جن سے میں پوچھوں کہ آپ ان کے ملازم ہیں یا نہیں، تو کیا حرج ہے؟ میں بھی تو کسی کا ملازم ہوں نا. نہیں، پہلے میری باقاعدہ ملازمت تھی. تنخواہ لینے والا ملازم ہوتا ہے. نہیں، ایک ہے کہ آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ سیلف امپلائڈ ہیں. آپ عارضی ملازم ہیں. جی، آپ عارضی، آپ جو کہنا چاہیں، آپ گورکھ دندے کے مالک ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. انگلینڈ کی آبادی 7.5 کروڑ ہے. کتنی چیریٹی ہیں انگریزوں کی؟ مجھے نہیں پتا، میرا یہ متعلقہ سوال نہیں ہے انگریزوں کی چیریٹیاں. 18 لاکھ پاکستانی اور کشمیریوں کی آبادی ہے. اپنے لوگوں کی کتنی چیریٹیز ہیں؟ میرے متعلقہ یہ سوال نہیں ہے کتنی چیریٹیز ہیں. میں کوئی ایگزام دینے تھوڑے بیٹھا ہوں. حضرت سلطان بہو جن سے بچپن سے تعلق ہے، ان کی کتنی چیریٹی ہیں؟ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے انڈر جو ہے، ان کے امبریلا میں بہت سارے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. اور اسلامک ہیلپ کی جو سسٹر چیریٹیز ہے وہ اسلامک ہیلپ ہے، اور وہ اپنے تئیں کام کر رہی ہے. کل تعداد کتنی ہے؟ اسلامک ہیلپ کا مجھے پتہ ہے، میں نے بتایا آپ کو. اسلامک ہیلپ، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ، آئی ہیلپ گلوبل، الہیرا کمیونٹی کالجز، سلطان بہو ٹرسٹ، کل ملا کے 7 چیریٹیز ہیں. یہ آپ مانتے ہیں؟
अलहिरा ये प्रोजेक्ट्स है ना। कि आपने कहा कि मैं इस्लामिक हेल्प का सवाल करता हूँ या चैरिटी के स्टैट सामने रखता हूँ, तो ये बात किसी और से पूछी जा सकती नहीं, मैं कह रहा हूँ इस्लामिक हेल्प का जो नुमाइंदा होगा वो इस्लामिक हेल्प के लिए जवाबात देने का पाबंद होगा। तो इस्लामिक हेल्प के बारे में पूछने के लिए आपके सामने फ़ोन पड़ा है, आपको मैं हेल्प लाइन क्यों ना दे दूँ, आप फ़ोन कर लें बैठे हुए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा ही उसका जवाब दे तो यही अच्छा लगता है। साल सितंबर 2006 से अगस्त 2007 तक 4,24,297 पाउंड हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट से निकले। जो कमरान फाजिल हैं, नियाजुल हसन साहब के ब्रदर इन लॉ हैं, इनको दिए गए। अपने सगे भाई इजाजुल हसन को दिए गए, जो ये बात मानने से इनकारी हैं कि हमने नहीं लिए। पैसे ट्रांसफर करेंगे तो प्रोजेक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे ना। मुरीदों को दिए गए, नहीं, उस किसको किस वजह से दिए गए वो आप सामने लाए ना, फिर पता एक चले। मिसाल सामने रखता हूँ। इजाजुल हसन साहब को 15,000 पाउंड दिए, ये इसके ऊपर लिखे। जी, किस मकसद के लिए दिए गए आप जो प्रूफ दिखा रहे हैं? ये मकसद जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मकसद तो छोड़ दीजिए, मुझे दिए ही नहीं और मेरे नाम के ऊपर डाल दिए गए। ठीक है, ये आपका प्रूफ क्या बता रहा है कि उनको दिए गए हैं, और जो साहिब हैं मौसूफ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे नहीं मिले। जी, जिस हवाला से ये बात की गई है वो चूंकि कोर्ट में केस है, वो केस कोर्ट में है, और जो केस कोर्ट में होता है उसके ऊपर कोई भी तबसरा अवामी सतह पर करना ये नहीं ठीक और ना किया जाता है। केस कोर्ट में नहीं है। जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, जो रेफरेंस जिस मौसूफ का आप जिक्र कर रहे हैं, मसूफ नहीं, उनका नाम है, साहबजादा इजाजुल हसन साहब, उन्होंने मुझे कह दिया कि मैंने नहीं लिया। कहने से नहीं, मैं कहता हूं कि आपने मुझसे 1 लाख रुपया लिया है, मस्जिद में बैठा हूं, आप मुझे दे देंगे? किताबचा देख रहे हैं, देख रहा हूँ, ये आपका नाम लिखा है, लिखा है। 15,000 पाउंड आपने लिए, क्यों लिए और ट्रस्ट से लिए? मैं जनाब इस चीज का हलफ देता हूँ मस्जिद में बैठ के, मुझे पता ही नहीं, ये मुझे तब पता चला जब मुझे मसूद आलम साहब ने बताया। ये तो खुद फिगलिंग करते हैं ना जी। बहु ट्रस्ट नहीं, इस्लामिक हेल्प के अकाउंट से आपको 15,000 पाउंड आपके 2 भाइयों ने दिए। मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं दिए जी। आपने कैश 15,000 पाउंड नहीं लिया, मैं हल्फन कहता हूँ। आपके अकाउंट में भी नहीं आए? नहीं आए। लेकिन ये आपके नाम के ऊपर चैरिटी कमीशन को बताया गया है। देखें, मैंने, मुझे तो ये अब पता चला है ना। टाइम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, इतने बजे आपने पैसे लिए और 15,000 पाउंड लिए। देखें, इन्होंने आपके नाम के ऊपर पैसे किसी और को दिए कि हाँ खुद खाए, खुद खाए, खुद खाए। और एक मैंने, ये बड़ी लंबी लिस्ट है सर, मेरे सामने पड़ी है, मैं उसको अभी छेड़ना नहीं चाहता। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि आप सामने बैठे ना, तो इसलिए पूछ लिया। बिल्कुल सही। आप जब नाम पुकारें तो कहें पीर फयाजुल हसन साईं रहमतुल्लाह अलैह, और पीर नियाजुल हसन को भी रहमतुल्लाह अलैह कहें। जब एक ही माँ से और एक ही बाप से जन्म लेने वाले पीर साईं इजाजुल हसन का नाम आए तो मसूफ कह रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? ऐसे पीर फयाजुल हसन साहब का और पीर नियाजुल हसन साहब का तर्जुमान होते हुए बताएं, इन दोनों का जरिए माश क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह उनका कारोबार, उनके ख़ानदान की जो उनकी विरासती ज़मीनें हैं वहाँ से, और फिर उनका अपना कारोबार है। कारोबार क्या है उनका? उनके जो भी कारोबार है ये तो उनके पर्सनल है ना। नहीं, वो उनके पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक फिगर है। पब्लिक प्रॉपर्टी कारोबार पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं ना होती। पब्लिक फंडिंग लेते हैं वो। नहीं, पब्लिक फंडिंग वो अपने कारोबार के लिए थोड़ी लेते हैं। नहीं, पब्लिक फंडिंग लेते हैं वो आवाम को जवाबदेह हैं कि वो अपना हलाल रिस्क कहाँ से कमाते हैं। वो आवाम को जवाब देते हैं, उनके हर चीज डिक्लेयर्ड है ना। आप उनके तर्जुमान हैं। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, उनकी जो पब्लिक उनका एक कारोबार बता दें। वो जो चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का जितना पैसा आता है, वो फंड रेजिंग जितनी होती है वो अकाउंट्स में आती है, अकाउंट्स पर प्रोजेक्ट्स पे लगती है। एक पैनी भी कभी हम हल्फन कहते हैं कि उन्होंने अपनी जात के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी आल औलाद के लिए इस्तेमाल नहीं की है। उनका जरिए माश क्या है? कोई फिश एंड चिप्स की शॉप है, कोई ग्रोसरी स्टोर है, क्या है कारोबार? उनके मतलब उनके मुख्तलिफ कारोबार है ना। उनका बता दो। ठीक है ना, आपने एक बता दिया ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी का। नो, आप तो वो माने ही नहीं। मैंने कहा आप बता रहे हैं, आप ठीक बता रहे हो। नहीं, मैं कहता हूँ पीर नियाज साहब की कंपनी है, पीर फयाज साहब का कारोबार बताते हैं। ठीक है, उनका भाइयों का मुश्तरका कारोबार होगा। साबित कीजिए।
آپ ثابت کیجئے کہ وہ چیریٹی کے پیسوں سے اپنا روزگار چلاتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کہہ رہے ہیں پبلک کا پیسہ ہے اور پبلک فگر ہے, ان کو بتانا پڑے گا. تو آپ بتا دیں. تو ٹھیک ہے نا, ان کا کرینوں کا بھی بزنس رہا دبئی میں, ان کا کنسٹرکشن کا بھی کام رہا یا ہے؟ نہیں ہے. تو یہ جو کنسٹرکشن کمپنی بنائی یہ کس کے کام کرتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا, یوں دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا ہے جیسے دو حضرات ہیں, ان کی کنسٹرکشن کمپنی بھی اپنی, ان کی کرینوں کی کمپنی بھی اپنی, ان کا الہدا کمیونٹی کالج بھی اپنے, ان کی یہ چیریٹی بھی اپنی. میں یہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان شہزادگان اور صاحبزادگان نے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا. اتنے کانفیڈنس سے تو میں اپنے سگے باپ کی بھی گواہی نہ دے سکوں جیسے آپ نے, کیونکہ میں 2009 سے لے کر, جب آپ بچے تھے 7 سال کے تب سے آپ ان کو, جی میں تب سے جانتا ہوں, لیکن یہاں برطانیہ, آپ بھی صحافی میں بھی صحافی مانتے ہیں نا. جی میں اور آپ کسی دور میں ٹرک چلاتے رہے ہوں, آج اینکر اور صحافی بن جائے, کو حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. آپ رزق حلال کمانے کے لیے, یہاں تو پی ایچ ڈی لوگ ٹیکسی نہیں چلاتے, یہاں ڈاکٹر بھی چلاتے ہیں, کیا حرج ہے؟ آپ ابھی بھی ٹیکسی چلاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. رزق حلال کمانے میں کیا حرج؟ اپنے آپ کو زیب سجادہ نشین کہے اور پیر بھی کہے اور کسی دور میں ٹرک چلاتا رہا ہو تو پھر بھی تو کوئی حرج نہیں ہے نا. مطلب ٹرک چلاتا رہا ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ چلاتے رہے ہوں. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. آج کا گورکھ دھندا جو ہے اس کا تیسرا ایپیسوڈ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے حوالے سے, پیران اکرام کے حوالے سے, اور اس سے قبل آپ نے سائیں اعجاز الحسن صاحب کا انٹرویو دیکھا جس کے تناظر میں آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور اس پروگرام کے اندر میرا ساتھ دیں گے ایم عالم, جو ایک بڑے میچور اور بڑے پرانے اور تجربہ کار صحافی بھی ہیں, فنڈ ریزر بھی ہیں, اور دین کے ساتھ بھی جڑے ہیں, کشمیر النسل ہیں, برطانیہ میں لمبے عرصے سے قیام پذیر ہیں. تو یہ بطور ترجمان جو ہے پیر فیاض الحسن صاحب جو ہیں وہ اور پیر نیاز الحسن صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے آج کے گورکھ دھندا میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے جو ہمارے دیکھنے سننے اور چاہنے والے ہیں ان کے سامنے چند باتیں کریں گے. اور ان باتوں کے اندر بالخصوص اور بالعموم یہ جو گھرانہ ہے حضرت سلطان بہو, ان کے بارے میں بات ہوگی, ان کی چیریٹیز کے اوپر بات ہوگی, اور اس سلسلے میں ایم عالم صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا الحمدللہ سفر رہا. ایم عالم, محمد مسعود عالم, بڑا یونیک نام ہے آپ کا. جی ہاں. کس نے رکھا تھا؟ والدین نے. حافظ قرآن ہے الحمدللہ. کہاں سے حافظ قرآن؟ کوٹلی آزاد کشمیر سے. مرضی سے؟ مرضی سے تو نہیں, والدین نے, چونکہ ہماری نسبت تھی تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں بھی کوٹلی آزاد کشمیر میں پیر صاحب کے کسی ادارے میں قرآن مجید حفظ کروں. تو پھر میرے لیے یہ اعزاز بنا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے ایک ہی استاد ہیں حفظ میں, اور ان کے صاحبزادے جناب عبدالسلام, ان کے وہ میرے کلاس فیلو ہیں حفظ میں. ٹھیک. یا تو رٹا لگایا یا ترویج کے ساتھ؟ قرآن مجید یاد کرنے کا جو ایک اسلوب ہے اس میں رٹا بھی ہوتا ہے, اور اس کے بغیر تو وہ نہیں یاد ہوتا. لیکن الحمدللہ رٹا لگائیں یا کسی بھی طریقے سے کریں, قرآن کے حفظ ہونے کا اصل جو مقصد تھا وہ پورا ہونا چاہیے. ہو گیا. ایم عالم صاحب, بڑی خوشی آپ کو سامنے دیکھی, اور میں حیران ہوں خوشی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کسی اور کے گناہ اپنے پاس لا کے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. گناہ کہاں پہ ہوئے؟ کیا گناہ کی تعریف کیا ہے اور گناہ کیسے ثابت ہوں گے؟ جو لوگوں نے الزام لگائے, میرے نزدیک وہ گناہ اتنی بڑی ہستی کے اوپر الزام لگانا بھی. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے صحافی ہیں اور بڑی آپ نے محنت سے اس گورکھ دھندے کو کامیاب کیا. اللہ پاک مزید عزتیں کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. گناہ کی یہ تعریف نہیں ہے.
اور الزام لگانے سے گناہ ثابت نہیں ہوتا. گناہ ثابت ہوتا ہے گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات اور بتلائے ہوئے دین کے جو معاملات ہیں، اللہ سے بغاوت، اللہ کے دین سے بغاوت کرنا، گناہ کرنا، وہ اس زمرے میں آتا ہے. یا انسان دنیا میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے، قتل کر دے، چوری کر لے، ڈکیتی مار لے، زنا کر لے، یعنی کوئی بھی جو گناہ ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو زمرے میں آتا ہے، وہ گناہ جب ثابت ہوتا ہے، پروف ہوتا ہے کسی کورٹ میں، تو پھر گناہ گار کہا جا سکتا ہے. الزام لگانے والے یا جو جن پہ لگتا ہے الزام، ان کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے میرے سر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کرپشن کرنا بھی گناہ نہیں ہے؟ اگر ثابت ہو تو بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا گناہ ہے. کیا تعلق اور رشتہ ہے آپ کا پیر فیاض الحسن اور پیر نیاز الحسن صاحب کے ساتھ؟ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور جناب صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری، ان کے ساتھ ہمارا ایک درینہ تعلق ہے. ہمارے وہ محسن ہیں اور میرا تو بڑا پرانا ان سے تعلق، میرے والد صاحب کا اصل تعلق تھا. اور اس وقت میں خانوادہ سلطان باہو کا ترجمان بن کے آپ کے سامنے موجود ہوں. اور ہمارا ان سے گھریلو بھی تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، محسن ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ان کا جو کام ہے وہ پوری دنیا میں، افریقہ سے لے کر پاکستان، بلوچستان کے کھنڈرات اور جنگلات اور جو فلک بوس پہاڑیوں کے پیچھے تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک منٹ آگے چل کے میں چاہوں گا کہ آپ ان کے کام بھی بتائیں. ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا جہاں مجھے موقع ملے میں آپ سے بات کروں، جہاں آپ کو موقع دوں آپ بات کیجیے. آپ ان کے ترجمان ہیں یا آپ ان کے ملازم بھی ہیں؟ میں ان کا ترجمان بن کے آپ کے سامنے موجود ہوں. تکبیر ٹی وی میں ملازم ہیں؟ تکبیر ٹی وی میں میری ملازمت جو پہلے شروع میں آغاز میں تکبیر ٹی وی کا ہیڈ رہا اور پروڈکشن اور پروگرامنگ میرے سپرد تھی. لیکن ابھی جو ہے میں اس ٹیلی ویژن پہ 2 پروگرامز کرتا ہوں اور وہ میرے Q&A ویک میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں. تنخواہ لیتے ہیں ان سے؟ جی ہاں، میں اپنی سروسز دیتا ہوں اور یہ میں ان کو میں انوائس کرتا ہوں ایز اے سیلف امپلائڈ. اتنا سیلف امپلائڈ جو ہے وہ اتنا قابل ہے. میں معلوم جن سے میں پوچھوں کہ آپ ان کے ملازم ہیں یا نہیں تو کیا حرج ہے؟ میں بھی تو کسی کا ملازم ہوں نا. نہیں، پہلے میری باقاعدہ ملازمت تھی. تنخواہ لینے والا ملازم ہوتا ہے. نہیں، ایک ہے کہ آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ سیلف امپلائڈ ہیں. آپ عارضی ملازم ہیں. جی آپ عارضی، آپ جو کہنا چاہیں، آپ گورکھ دھندے کے مالک ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. بڑی مہربانی. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ ان کی امپلائی ہیں نا. جی. آپ کا ایک تعلق ہے، آپ ان کے بہاف کے اوپر ہمارے سامنے بیٹھے تو اچھی بات ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. انگلینڈ کی آبادی 7.5 کروڑ ہے. کتنی چیریٹی ہیں انگریزوں کی؟ مجھے نہیں پتا، میرا یہ متعلقہ سوال نہیں ہے. انگریزوں کی چیریٹیاں 18 لاکھ پاکستانی اور کشمیریوں کی آبادی ہے. اپنے لوگوں کی کتنی چیریٹیز ہیں؟ میرے متعلقہ یہ سوال نہیں ہے کتنی چیریٹیز ہیں. میں کوئی ایگزام دینے تھوڑے بیٹھا ہوں. اوکے. حضرت سلطان باہو جن سے بچپن سے تعلق ہے، ان کی کتنی چیریٹی ہیں؟ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے انڈر جو ہے، ان کے امبریلا میں بہت سارے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. اور میں چونکہ حضرت سلطان باہو خانوادہ جو ہے اس کا ترجمان ہوں، تو ٹرسٹ جو ہے اس کے انڈر جو تعلیمی کام ہو رہا ہے اور جو اس کے اندر خدمت انسانیت کا کام ہو رہا ہے، وہ اس کے زمرے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک. کتنی چیریٹیز ہیں حضرت سلطان باہو کی جن کے آپ خانوادے ہیں اور ترجمان ہیں؟ میں خانوادہ نہیں، خانوادہ کا ترجمان ہوں. ٹھیک. اور اسلامک ہیلپ کی جو سسٹر چیریٹیز ہے وہ اسلامک ہیلپ ہے اور وہ اپنے تائیں کام کر رہی ہے. کل تعداد کتنی ہے؟ اسلامک ہیلپ کا مجھے پتہ ہے، میں نے بتایا آپ کو. اسلامک ہیلپ پیر فیاض الحسن صاحب کی چیریٹی ہے. صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن اور صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن صاحب 2022 جولائی سے جو ہے اسلامک ہیلپ میں ٹرسٹیز کی حیثیت سے اس کو چھوڑ چکے ہیں. اس سے پہلے تھے؟ جی ہاں، یہ ٹرسٹیز تھے. انہوں نے 2004 سے لے کے 2022 تک تھے. جی ہاں، 2003 میں اسلامک ہیلپ کا آغاز ہوا تھا، 2005 میں یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی اور 2022 میں پھر یہ ٹرسٹی شپ سے جو ہے یہ ریزائن کر کے الگ ہو گئے تھے. 19 سال ٹرسٹیز رہے دونوں. جی ہاں. تھوڑا عرصہ ہوا، اب نہیں ہے. جی ہاں، 2022 سے. ایم اے معلم سے بات کرتے ہوئے یہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میں پیر سید فیاض الحسن صاحب اور فیاض الحسن سے بات کر رہا ہوں.
سید نہیں ہے, غلطی ہو جی گئی. فیاض الحسن صاحب اور نیاز الحسن صاحب کے حوالہ سے میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں بیٹھا ہوں, آپ بات کر سکتے ہیں. اسلامک ہیلپ, حضرت سلطان بہو ٹرسٹ, آئی ہیلپ گلوبل, الہیرا کمیونٹی کالجز, سلطان بہو ٹرسٹ, کل ملا کے 7 چیریٹیز ہیں, یہ آپ مانتے ہیں؟ الہیرا یہ پروجیکٹس ہیں نا, کچھ پروجیکٹس ہیں, آرگنائزیشن اسلامک ہیلپ ہے, اس کے انڈر پھر پروجیکٹس ہیں. سلطان بہو ٹرسٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں الہیرا کمیونٹی کالجز ہیں, وہ میرپور آزاد کشمیر میں بچیوں کا بھی ہے, اور پوری جہاں پر بھی پاکستان اور دنیا کے دوسری جگہوں پر وہ کام سر انجام دے رہے ہیں اور اچھے سے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. تکبیر ٹی وی کس کے انڈر ہے؟ تکبیر ٹی وی سلطان بہو ٹرسٹ کے ہی انڈر ہے, اور اس کو بنانے والے اور اس کا آغاز کرنے والے صاحبزادگان ہی ہیں. ٹھیک, یہ جو تکبیر ٹی وی ہے اس کو سلطان بہو ٹرسٹ چلاتی ہے. جی ہاں, اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ سلطان بہو ٹرسٹ دیتی ہے. تکبیر ٹیلی ویژن سے نکلنے والے اخراجات اور کی جانے والی فنڈ ریزنگ جو ہے اس سے ٹرسٹ چلتے ہیں, اس سے ٹرسٹ چلتے ہیں الحمدللہ. تو اگر کوئی ٹرسٹ الٹا تکبیر ٹی وی کو پیسے دے تو اب کھل کے بات کریں, میں پھر اس پر جواب دوں گا, مجھے اس بات کی سمجھ کیا نہیں ہے. حضرت سلطان بہو ٹرسٹ ہر سال 1,50,000 پاؤنڈ اور پلس 20,000 VAT ڈال کے 1,70,000 پاؤنڈ دیتی ہے تکبیر ٹی وی کو؟ تکبیر ٹیلی ویژن چونکہ اس آرگنائزیشن کا ہے, اس کے جو آفیشیل اخراجات ہوں گے ظاہری بات ہے وہ جس آرگنائزیشن کا ہے وہی برداشت کرے گی. لیکن آپ یہ فگر تو آپ کے پاس موجود ہے, لیکن آپ کے پاس وہ فگر بھی موجود ہونا چاہیے جو تکبیر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سلطان بہو ٹرسٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے, اس کے پروجیکٹس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, وہاں سے علمی, تبلیغی اور دین کا جو کام کیا جاتا ہے اور اس سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, وہ ایک بہت بڑی یہ باتیں بہت بڑی ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں, 100% ایگری ہوں. آپ نے کہا کہ تکبیر ٹی وی دیتا ہے پیسے سلطان بہو ٹرسٹ کو, میں آپ کے اپوزٹ کہہ رہا ہوں کہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ وہ 1,70,000 پاؤنڈ ہر سال دیتا ہے تکبیر ٹی وی کو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس آرگنائزیشن کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے جتنی بھی اس کی ضروریات ہوں گی وہ آرگنائزیشن ہی دے گی نا, لیکن اسی آرگنائزیشن کے تحت چلنے والا ٹی وی جو ہے وہ ایک سفیشینٹ اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرسٹ کے لیے جمع کرتا ہے اور اس کے تبلیغی اور دینی کام پر خرچ ہوتے ہیں. آپ یہ مان رہے ہیں کہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سے تکبیر ٹی وی کو چلایا جاتا ہے؟ جو بھی آرگنائزیشن کسی بھی ٹی وی کو, ریڈیو کو یا کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی چینل ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے جو آفیشیل اخراجات ہیں وہ اس کو دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تک 2.8 ملین پاؤنڈ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ اور اسلامک ہیلپ سے تکبیر ٹی وی کو دیے گئے, پتہ ہے آپ کو؟ اسلامک ہیلپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایک سیپریٹ آرگنائزیشن ہے. اس کا جواب تو ان کا ہی کوئی نمائندہ دے سکتا ہے, وہ آپ ان سے پوچھیے گا. سلطان بہو ٹرسٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بڑا اچھا جواب دیا ہے. اور اگر سلطان بہو ٹرسٹ 2.8 ملین پاؤنڈ تکبیر ٹی وی کو دے تو آپ کو اس میں کیا قباحت ہے یا حرج ہے؟ آپ نے کہا تکبیر ٹی وی تو سلطان بہو کو چلاتا ہے, اگر وہ دے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتایا کہ آفیشلی جو اخراجات ہوں گے آرگنائزیشن دے گی, لیکن اس کے بدلے آرگنائزیشن کو کیا ملتا ہے وہ ڈیٹیل آپ کو معلومات لینی چاہیے. وہ لینی چاہیے. یہ جو ٹرسٹ ہوتی ہیں لوگوں کو قرضہ بھی دے سکتی ہیں؟ ہر ٹرسٹ کا اور آرگنائزیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں, قواعد اور ضابطے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. اس کے تحت اگر کسی نے الاؤ کرتی ہے آرگنائزیشن, اس کے ٹرسٹیز بیٹھ کے اگر کوئی مینیفیسٹو میں لکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ کیا جا سکتا ہے تو کوئی قباحت نہیں, کوئی حرج نہیں. اگر قرض حسنہ لیا جا سکتا ہے تو قرض حسنہ دیا بھی جا سکتا ہے. یہ قرض حسنہ جن کو دیا جا سکتا ہے ان کی کوئی ان کا کرائیٹیریا ہوگا؟ جی ہاں, ہوگا. مثلاً آرگنائزیشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا نا. مثلاً یہی ہے قرض حسنہ کا تو مین جو یہ قرآن مجید ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو اس میں یہ ہے کہ قرض حسنہ آپ کسی ادارے کو دیں, اللہ کے گھر کو دیں, کسی غریب کو دیں, کسی کی شادی کے لیے دیں, یا پھر آپ
कर्ज हसना किसी भी ऐसे शख्स को दें तो उसकी कंडीशन यही है, वो कर्ज हसना है कि जब उसके पास होंगे वो वापस लौटा देगा। ठीक है, आपने कहा कि मैं इस्लामिक हेल्प का सवाल करता हूँ या चैरिटी के स्टैट सामने रखता हूँ, तो ये बात किसी और से पूछी जा सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस्लामिक हेल्प का जो नुमाइंदा होगा वो इस्लामिक हेल्प के लिए जवाबात देने का पाबंद होगा। तो इस्लामिक हेल्प के बारे में पूछने के लिए आपके सामने फ़ोन पड़ा है, आपको मैं हेल्प लाइन क्यों ना दे दूँ, आप फ़ोन कर लें बैठे हुए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा ही उसका जवाब दे तो यही अच्छा लगता है। मैं आपके गोरख धंधे टेलीविज़न पर बैठकर किसी और चैनल के बारे में सवालात करूं तो मेरा ख्याल है कि ये ज़ेब नहीं देता। वैसे आप कर सकते हैं, मुतालिक सवाल होगा तो करूंगा ना, वरना तो ज़ेब ही नहीं देता। आप जिस सवाल में फंस जाएं या दुश्वारी पेश आए तो आप अपने फ़ोन से फ़ोन करके किसी को पूछ सकते हैं। मैं यहाँ फंसने के लिए नहीं आया, मैं आपको एक ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं, ऑप्शन वो देना कोई चाह नहीं। ये जो देखें, आप भी सहाफ़त से मुंसलिक हैं, मैं भी सहाफ़त से मुंसलिक हूँ, तो ये जो लफ्ज़ों का चुनाव, इसका इंतखाब और जुमलों का दर्रोबस्त जो है, इसको सोच समझ के ही बोला जाए तो अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या फंसना और फंसाना है। हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई अल्लाह के दीन का जो काम किया जा रहा है उसमें अगर कहीं कोई आपको इशू है तो आप बात करें, हम उसका जवाब देंगे। नाउज़ुबिल्लाह, हमें क्यों किसी के ऊपर इशू होगा। हम तो अवाम की बातें आपसे पूछेंगे और उन तक पहुंचाएंगे, वो जाने, उनका मसला जाने। साल 2005 में हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट से 1,33,000 पाउंड दिए गए। किसको दिए गए ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये टोटल मिला के जो रकम है वो बहुत बड़ी अमाउंट है। ये जो आप लोगों ने कर्ज हसना दिया, क्या ये कर्ज हसना वापस करते हैं? किसको दिया कर्ज हसना? देने वाले कौन थे? देने वाले कौन थे? हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट, जिनको दिया गया वो मुरीद हैं, वो रिश्तेदार हैं। इस लिस्ट के मुताबिक सिर्फ एक दिन में मोहम्मद शफीक अंजम ने 4,36,674 पाउंड एक दिन में सिर्फ ट्रांसफ़र किए। ठीक हो गया, आपका ये सवाल हो गया जी। पहली बात है कि आप ये साबित करें कि 4,36,674 पाउंड जो है वो सुल्तान बाहू ट्रस्ट के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए या नहीं। दूसरी बात, आपकी मालूमात के लिए बताता चला जाऊं, ठीक, जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि आप एक दिन में 1,00,000 पाउंड से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक, आपको पता है बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पर अगर फिक्स्ड अमाउंट हो और रिस्ट्रिक्टेड भी हो, आप उससे ज़्यादा पैसे ले नहीं सकते एक अकाउंट से। आपके 32 अकाउंट हैं, जितने भी हैं। शफीक अंजम एक 32 दिन में अकाउंट को चलाता एक है। अकाउंट से 4,00,000 कैसे ट्रांसफ़र हुआ, जबकि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, 1,00,000 पाउंड से ज़्यादा एक दिन में ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। 100% ठीक कह रहे हैं। जब 32 अकाउंट हो तो 1,00,000 के मुताबिक 32 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 32 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपने जो फिगर बोला उस अकाउंट की डिटेल में आप ये प्रूफ कर दें कि इस अकाउंट से एक दिन में 4,36,674 पाउंड ट्रांसफ़र हुए। ऐसा नहीं हुआ। ठीक, साल सितंबर 2006 से अगस्त 2007 तक 4,24,297 पाउंड हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट से निकले। जो कमरान फाजिल हैं, नियाजुल हसन साहब के ब्रदर इन लॉ हैं, इनको दिए गए। अपने सगे भाई इजाजुल हसन को दिए गए, जो ये बात मानने से इनकारी हैं कि हमने नहीं लिए। एक बात इब्रार कुरैशी साहब आप याद रखें, ज़रूर। सुल्तान बाहू ट्रस्ट हो या इसकी सिस्टर चैरिटीज़ हो, हाँ, जब तक ट्रस्टीज बैठकर कोई चीज़, कोई फंड अप्रूवल न दें, 1,00,000 तो दूर की बात है, 1 पाउंड भी कहीं किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक, जो ट्रांसफ़र पैसे किए गए, कोई माने या ना माने, ये एक अलग बहस है। ट्रस्टीज़ के अप्रूवल से ही ट्रांसफ़र हुए होंगे पैसे, और जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके लिए ट्रांसफ़र होते हैं। और ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रोजेक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे ना। मुरीदों को दिए गए नहीं, उस किसको किस वजह से दिए गए वो आप सामने लाए ना, फिर पता एक चले। मिसाल सामने रखता हूँ। इजाजुल हसन साहब को 15,000 पाउंड दिए, ये इसके ऊपर लिखे। जी, किस मकसद के लिए दिए गए आप जो प्रूफ दिखा रहे हैं? ये मकसद जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मकसद तो छोड़ दीजिए, मुझे दिए ही नहीं और मेरे नाम के ऊपर डाल दिए गए। ठीक है,
یہ آپ کا پروف کیا بتا رہا ہے کہ ان کو دیے گئے ہیں، اور جو صاحب ہیں موصوف جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملے. جی جس حوالہ سے یہ بات کی گئی ہے وہ چونکہ کورٹ میں کیس ہے، وہ کیس کورٹ میں ہے، اور جو کیس کورٹ میں ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ عوامی سطح پر کرنا یہ نہیں ٹھیک اور نہ کیا جاتا ہے. ان کو عدالت میں ہی جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے لیے ہیں یا نہیں لیے. کیس کورٹ میں نہیں ہے. جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، جو ریفرنس جس موصوف کا آپ ذکر کر رہے ہیں، موصوف نہیں، ان کا نام ہے صاحبزادہ اعجاز الحسن صاحب، وہ جس گھر کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کا کیس کورٹ میں ہے اور اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. اسی میں جا کر وہ پروف دے دیں گے کہ انہوں نے لیے یا نہیں لیے. انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے نہیں لیے. کہنے سے نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے دے دیں گے؟ کہنے سے نہیں، پروف کرنے سے. اور پھر جو کیس جو کورٹ میں ہوتا ہے وہاں پہ پروف کرنے سے ہوتا ہے، کہنے سے نہیں ہوتا. انہوں نے تو اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا نا کہ یہ گھر میرا ہے. اب میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ دوں بکنگم پیلس میرا ہے تو شہزادہ چارلس مجھے نہیں دے دیں گے. اس کے لیے اس ملک میں قاعدہ، قانون، ضابطہ، اصول، پیپرز ہوتے ہیں، وہ جا کے پروف کرنا پڑتا ہے. آپ جب نام پکاریں تو کہیں پیر فیاض الحسن سائیں رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر نیاز الحسن کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں. جب ایک ہی ماں سے اور ایک ہی باپ سے جنم لینے والے پیر سائیں اعجاز الحسن کا نام آئے تو موصوف کہہ رہے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. نہیں، اس لیے کہ بہت بڑا فرق ہے. کیسے؟ ایسے کہ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لاکھوں مریدین، متعلقین، منسلکین، محبین ہیں، جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے لاکھوں سینکڑوں بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، قاری بنایا، بچیوں کو عالم دین بنایا. یونیورسٹی سے لوگ فارغ ہوئے اور وہ اللہ کے دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے یعنی وقف ہیں، اور انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور انسانیت کی گل بدنی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. ان کے مقابلے میں اگر ایک شخص جس کا دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جس نے اپنے خاندان کی نسبت اور اتنا اعلیٰ حسب و نسب رکھنے کے باوجود کبھی دین کا کام ہی نہیں کیا، اور پھر سہارا لیا جھوٹ پر مبنی گفتگو کا، جس سے کہ پورے خاندان کا جو ایک امیج تھا، وقار تھا، معیار تھا، وہ خراب ہوا. اور پھر اس میں نام اگر موصوف بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ نام ہی ہے نا، یعنی اعجاز الحسن نام ہے نا، صاحبزادہ اعجاز الحسن، تو وہ تو میں نے لیا. ٹھیک. یہ پیر فیاض الحسن صاحب اور نیاز الحسن صاحب سگے بھائی ہیں، تو یہ کس کے سجادہ نشین ہے؟ کسی کا سجادہ نشین نہیں ہے. کس کے گدی نشین ہے؟ ہاں، جو اعجاز الحسن صاحب نے اپنے انٹرویو میں بات کی ہے نا، اس کو آپ بھی سن لیں، اور پوری دنیا میں یہ میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین امام العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے یہ جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں ان میں سے جو سجادہ نشین ہیں وہ الگ ہیں. پیر فیاض الحسن سروری قادری اور پیر نیاز الحسن سروری قادری نے پوری عمر کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں سجادہ نشین کا. کوئی پوسٹر، کوئی پروگرام، کسی پریزنٹر کا، کسی نقیب کا، کسی خطیب کا کوئی ایک جملہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں یا لکھواتے ہیں یا بلواتے ہیں سجادہ نشین، ایسا نہیں ہے. وہ لکھواتے ہیں زیب سجادہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب اس میں فرق ہو گیا نا. زیب سجادہ کیا ہوتا ہے؟ زیب سجادہ یعنی اس سجادے جیسا. ہاں، سجادے جیسا یعنی کہ اس گھر سے، اس گھرانے سے تو تعلق تو ہے نا، ان کی اولاد تو ہے نا. اب اگر 10 بھائی ہیں، ایک کاروبار پہ بیٹھ جائے، دوسرے اپنی جابز کر لے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا اس خاندان سے، اس گھر سے، اس جگہ سے تعلق نہیں ہے. تو اگر وہ سجادہ نشین جو خاندان کا ایک طریقہ ہے، جو بھی وہاں کے ہر ایک آستانے کا الگ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں سے 10 بھائی ہوں، کسی ایک کو سجادگی مل جاتی ہے، باقی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو پھر اصل میں حضرت سخی سلطان بہو کا سجادہ نشین کون ہے؟ اعجاز الحسن صاحب نے نہیں بتایا آپ کو کہ سجادہ نشین اصل میں کون؟ چاہتا ہوں آپ کی زبان سے سنا جائے. نہیں، ان سے پوچھے نا، انہوں نے کلیم کیا، انہوں نے ان کا کہا، وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. یہ نہیں ہے تو کون ہے؟ جو بھی ہے وہاں پر ہے نا، سلطان احمد علی نجیب سلطان صاحب، وہ ہے نا وہاں پر سجادہ نشین جو بھی ہیں. حضرت سخی سلطان بہو کے اصل سجادہ نشین کون ہے؟
یہ جو آپ مجھ سے سوال آپ نے کیا نا وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ زیب سجادہ ہے, سجادہ نشین نہیں. ان کا کلیم یہ تھا, وہ آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. یہ زیب سجادہ نشین. جی ہاں, انہوں نے سجادہ نشین کا لفظ استعمال نہیں کیا. ویسے بھی اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے سجادہ نشین ہونا نہیں, مدد عرش بری ہونے کا ضرورت ہوتی ہے, اور وہ پھر تخت نشین نہیں بوریا نشین سے بھی کام لے لیتا ہے. ٹھیک. جو پیر سائیں نیاز الحسن صاحب ہیں یہ بھی زیب سجادہ نشین ہے. جی دونوں بھائی کا ایک ٹائٹل ہے زیب سجادہ ہاں جی, نشین. یہ سجادہ نشین نہیں لکھواتے. زیب سجادہ نشین. جی, یہ ٹائٹل ان کو کس نے دیا؟ ٹائٹل کس نے دینا ہوتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا. نہیں, ٹائٹل کس نے دینا ہوتا ہے؟ خود ایک نسبت ہے نا, ایک نسبت ہے. جیسے آپ کا نام پیروں نے رکھا. جی, ایک نسبت ہے. جیسے میں لاہور سے ہوں تو میں کہوں گا میں لاہوری ہوں, کشمیر سے ہوں میں کہوں گا میں کشمیری ہوں. تو جس کا جہاں سے نسبت اور تعلق ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے نا, اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. پیر فیاض الحسن صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ ماشاءاللہ گریجویشن کے بعد انہوں نے دین کا علم حاصل کیا, پڑھے لکھے, اور الحمدللہ آپ ان سے ملیں, گفتگو کریں. ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے, اور میں ضرور ملنا چاہوں گا ان سے. جی انشاءاللہ جب وقت آئے گا آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تو دین کی تعلیم کہاں سے لی انہوں نے؟ مختلف جگہوں سے لی الحمدللہ. مثلا یہ تو وہ بتائیں گے نا اپنے سی وی میں جب آپ ان سے بات کریں گے. آپ ان کے ترجمان ہیں نا. میں ان کا ترجمان یہ نہیں ہوں کہ میں ان کا بتاؤں یہ فلاں اسکول سے پڑھے, فلاں کالج گئے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ کالج یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد دین کا علم حاصل اور یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر میں نہ مانوں کہ وہ دینی تعلیم کسی مدرسے سے کوئی بڑی سند نہیں رکھتے تو اچھا یہ بات یاد رکھے, دین سندوں کا محتاج نہیں ہوتا. آپ کے اگر اب میں ہوں, میرے والد صاحب کا ایک خود دینی ادارہ ہے, وہاں پر بڑے بڑے نامور اور دیدہ استاد آتے رہے بڑے بڑے, تو میں ان کے پاس بیٹھ کے زانو تلمذ ہو کے ان سے سیکھتا رہا. تو ہر استاد نے تو مجھے ڈگری نہیں دی, لیکن میں سیکھتا رہا الحمدللہ. دین سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا فضل ضروری ہے. ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے دین کے حوالے سے, الازہر یونیورسٹی کی ہو جائے کوئی ضروری نہیں. الازہر کی یونیورسٹی دین نہ ہو تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے نام ہیں علماء کے, ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, میں اس وقت لے نہیں سکتا. وہ تو الازہر میں نہیں گئے, مدینہ یونیورسٹی میں نہیں گئے, کوئی قم سے نہیں پڑھے, کوئی بغداد سے نہیں پڑھے, لیکن الحمدللہ ان کے پاس جو ہے وہ دین کا علم ہے اور انہوں نے دین کا کام کیا. آپ بھی صحافی, میں بھی صحافی مانتے ہیں نا. جی, میں اور آپ کسی دور میں ٹرک چلاتے رہے ہوں, آج اینکر اور صحافی بن جائے, کو حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. آپ رزق حلال کمانے کے لیے, یہاں تو پی ایچ ڈی لوگ ٹیکسی نہیں چلاتے, یہاں ڈاکٹر بھی چلاتے ہیں, کیا حرج ہے؟ ابھی بھی ٹیکسی چلاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. میں خود ہی بے شمار کام کرتا ہوں, حلال رزق کماتے ہیں. جس کے حلال اس کے لیے کمانا گٹر کیوں نہ صاف کرنے پڑ جائے. بھائی کچھ بھی کرنا چاہے, محنت مزدوری سے رزق حلال کماتے ہیں نا, کسی کی جیب نہیں کاٹتے, کسی سے دھوکہ نہیں کرتے, فراڈ نہیں کرتے, کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چھینتے نہیں, بھیک نہیں مانگتے. رزق حلال کمانے میں کیا حرج ہے؟ اپنے آپ کو زیب سجادہ نشین کہے اور پیر بھی کہے اور کسی دور میں ٹرک چلاتا رہا ہو تو پھر بھی تو کوئی حرج نہیں ہے نا. مطلب ٹرک چلاتا رہا ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ چلاتے رہے ہوں. حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھے, ساری عمر ہل چلایا انہوں نے. ہمارے نبی نے بکریاں چرائی, تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ آپ کا سوال تو میری سمجھ سے باہر ہے. یہ سمجھ اس لیے ہے کہ سائیں اعجاز الحسن کے بقول جو اس وقت زیب سجادہ نشین اعجاز الحسن ہے, یہ ٹرک چلایا کرتے تھے. تو کوئی کیا حرج ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے نا. نہیں, کیا آپ خود کہہ رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں, ٹوائلٹ صاف کرنے تک کیا حرج ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈگریوں کی بات ہو رہی تھی. آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ پہ, تو وہاں پہ پیر فیاض الحسن صاحب نے اپنی جو تعریف لکھی اس کے مطابق ایز اے شیخ سلطان فیاض الحسن قادری is a world renowned scholar of Islamic doctrine and the spiritual science of Islam, Sufism. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, جو لکھا ہے ویب سائٹ پر ٹھیک لکھا ہوگا. یہ ڈاکٹرین کی ڈگری بھی ہے, اسپریچول صوفیزم. صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب بیرا میں بھی پڑھے, ملتان بھی پڑھتے رہے, اور بڑے بڑے اچھے اساتذہ جو ہیں زانو تلمذ رہے. آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں, جب تک کوئی کسی اچھے استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا نہ ہو, اس لیول پر دین کا کام کرنا اور بڑے بڑے پلیٹ فارم پر گفتگو کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. آسان نہیں ہے. جی ہاں. تو آپ نے بولنے کے لیے ٹی وی رکھا,
ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आपको क्रेडिट जाता है, उससे ख़िताब करने के लिए हज़ारों के मजमे से ख़िताब करते हैं पीर फ़याज़ुल हसन। जुमे का खुतबा देते हैं, जुमा पढ़ाते भी हैं, चैरिटीज़ की अपील में भी बैठते हैं और लोग उनकी बात मानते हैं। ये सही है ना जी? लोग मैं रिकॉर्ड उनको करते 12 कॉलें करूं, मैं उनको पीर भी मानूं, मैं उनको 9 मैसेजेस करूं, वो क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते? पीर फ़याज़ुल हसन सरवरी क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया, उनकी जितनी सेहत इजाज़त देती है, ये वो दो भाई हैं, नियाज़ साईं और फ़याज़ साईं, जिनको हमने यूँ देखा काम करते हुए फील्ड में कि मुझे भी एक दफ़ा कहना पड़ा कि खुदा की कसम हम आप लोगों के साथ नहीं चल सकते, इतना आप काम करते हैं, हम थक जाते हैं। ठीक। अच्छा, जब पीर साहब किसी दौरा पर हों तो फिर उनके प्रोग्राम्स की नोयत इस तरह होती है, दिन को भी प्रोग्राम, रात को भी प्रोग्राम। तो जब दौरान प्रोग्राम वो किसी को कॉल करे या कोई ना रिप्लाई दें, आप अपना गिला करते हैं। मुझे कई मुझे मरतबा उन्होंने कहा आई विल कॉल यू टुमारो, लेकिन उन्होंने नहीं कॉल की। ठीक है, मसरूफियत की बिना पर होगी, कोई किसी का पाबंद नहीं है, कोई कॉल कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ कई दिन रब्ता नहीं होता, जब होता है फिर वो बताते हैं मसरूफियत थी। उनकी सेहत ख़राब है। नहीं, मसरूफियत उनकी सेहत खराबी है, सेहत के बावजूद ये दोनों बरादरान जो हैं ये अपने दीन के काम और ख़िदमत इंसानियत के काम के लिए हम वक्त मैदान अमल में होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जो मैंने चैप्टर छेड़ा था। मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा से रखा जाए। मोहम्मद शाहिद नामी शख्स ने 2019 को 8 अक्टूबर 2019 को एक ईमेल की थी, और उस ईमेल के मुताबिक जो चैरिटी के हवाले से चीज़ें हैं उसमें साल 2005 और साल 2006 में जो मुरीद हैं और अपने फैमिलीज़ मेम्बरान जो हैं उनको अनऑथोराइज लोन्स दिए गए। उन लोन्स की जो टोटल तादाद है वो 97,000 पाउंड है। इसमें साल 2005 और 6 में 35,000, साल 2006 से 7 में 54,500 और साल 2007 से 2008 में 7,000 पाउंड दिए गए। ये कर्जे वापस हुए नहीं हुए और मरीदों और रिश्तेदारों को क्यों दिए गए? पहली बात यह है कि ये जिस साहब का आपने नाम लिया है ईमेल का, इनकी ईमेल के ऊपर कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं, उनको भी गौर से पढ़िएगा। जी, आपने पढ़ा जो कादियानियों के हवाले से उन्होंने लिखा? वो नहीं पढ़ा। हाँ, फिर आपको पूरा पढ़ना चाहिए। जब आप पूरा पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी कि इसकी बैक के ऊपर कौन से लोग हैं जो ये सारा काम जो है वो सरंजाम दिलवाने के लिए इसको लेकर चल रहे हैं। दूसरी रही बात, मैंने आपको इब्रार कुरैशी साहब पहले भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई है कि यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि अपने ख़ानदान को नवाजा जाए, जिसने आके कहा मुझे कर्जा चाहिए वो ऐसे गले से निकालें और पकड़ा दें। ये ट्रस्ट है जिसको चैरिटी कमीशन हर साल उनका जो है वो ऑडिट होता है, रिपोर्ट जाती है, ट्रस्टीज़ के साइन के बगैर कोई काम नहीं होता। जब कोई कर्जे के लिए एप्लीकेशन देता है उसको मॉनिटर किया जाता है, वॉच किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, फिर इस बात को बोर्ड में लाया जाता है कि आया ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो फिगर्स बताए गए, मैं नहीं समझता कि 1 लाख से ज़ायद जो पाउंड आप कह रहे हैं तकवी टीवी को कर्जा दिया या किसी को दिया, जो भी चीज़ है चैरिटी कमीशन में एक चीज़ डिक्लेयर्ड है। इवन किसी को कर्जा भी दिया गया तो वो डिक्लेयर्ड है। चैरिटी कमीशन ने कोई आपकी इंक्वायरी की? बिल्कुल, चैरिटी कमीशन हमेशा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त हो तो चैरिटी कमीशन उसकी जो है दरख्वास्त के ऊपर आकर सारा जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर को काट दें तो चैरिटी कमीशन ने आपकी इंक्वायरी की? सुल्तान बाहू ट्रस्ट की कोई इंक्वायरी जो है उससे मुतालिक तो इस्लामिक हेल्प की इंक्वायरी हुई? इस्लामिक हेल्प एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। इस्लामिक हेल्प की आज भी इंक्वायरी हो रही है, आपने सुना हो कहीं दूर पार से? इस्लामिक हेल्प की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। उनकी वेबसाइट के ऊपर 2 या 3 दिन पहले एक उन्होंने लेटर लगा दिया जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली हर चीज़ मेंशन कर दी है कि इस्लामिक हेल्प के लिए जो भी इंक्वायरी थी वो मुकम्मल हुई और उसको क्लियर कर दिया गया, उसकी डेट्स मेंशन है और उसके बाद अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है। अगर कोई होती तो इस्लामिक हेल्प के पास उसका कोई ना कोई लेटर जरूर आता। आप आज इनके बतौर तर्जमान बात कर रहे हैं और बड़ी जामिया और मुफस्सल बात कर रहे हैं। इससे कबल किस किस के तर्जमान बने, किस किस चैरिटी के बने? मैं किसी चैरिटी का तर्जुमान नहीं बना। मुझे इंसानियत की खिदमत के लिए जो भी मेरी कोई खिदमत लेना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। साईं इजाजुल हसन की एहलिया हूँ, रिश्ते में भाभी लगती हूँ पीर नियाजुल हसन और फ़याजुल हसन की।
وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتاریں اور پیر فیاض صاحب کے پاؤں میں رکھ دیں کہ ہمیں ہماری جائیداد ہمارا حق دے دیں، پھر بھی نہ دیا جائے، تو ان کا ترجمان ہوتے ہوئے آپ کو کیسا لگے گا اور کیا کہیں گے؟ میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری، صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری نہ کسی جائیداد کے قابض ہے، نہ کسی کا انہوں نے حق مارا، نہ حق تلفی کی۔ جو انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں، یہ کیسے کر ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کی جائیدادوں کا قبضہ کریں اور دوپٹے ان کے قدموں میں آئیں اور وہ ان کا جو ہے ان کی سنوائی نہ ہو؟ بات کر دینا آسان ہے، بات کو پروف کرنا بڑا مشکل ہے۔ جملے یا حملے کرنے سے اس طرح جو ہے نا معاملات حل نہیں ہوتے۔ پراپرٹی کا معاملہ جو ہے ابرار قریشی صاحب، جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں کوئی کسی کی پراپرٹی پر قابض نہیں ہو سکتا، اسی لیے کورٹ کیس چل رہا ہے۔ جی کورٹ کیس چل رہا ہے، لیکن اس کورٹ کیس میں فیصلہ ہو جائے گا، حق اور سچ جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد حسین پاکستان جنگ کے علاقے میں، دانو پیران بائی۔ یہ مسجد حسین کا آغاز کب ہوا تھا؟ 10 سال پہلے، اگر میں کہوں 15 سال پہلے تو 10 یا 15 سال پہلے ہوا۔ اگر میں اس کو 20 سالوں پہ لے جاؤں نہیں 20 سال کا نہیں ہے، چلیں 18 کر لیں۔ نہیں ایسے نہیں ہے، 10 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا ہے، اور مسجد حسین کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ کتنے کروڑوں کے روپے کا ہے؟ جتنے بھی کروڑوں کا ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ خالی مسجد نہیں ہے، وہاں پر ادارے ہیں، وہاں پر ہاسٹل ہے، وہاں بچے سینکڑوں کی تعداد میں زیر تعلیم ہے، وہاں بچیوں کا ہاسٹل، وہاں پر آگے کالج، آگے یونیورسٹی، یہ سارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ کتنے ایکڑ میں یہ مسجد؟ یہ 8 ایکڑ میں تقریباً جو ہے، یہ 8 ایکڑ میں مسجد جو ہے بن رہی ہے۔ زمین اپنی ہے نا؟ بالکل اپنی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی بھی نہیں، اس کو کلیئر کر لیجئے گا، یہ ایک پوری فیملی کی ایک بہت مشترکہ زمین ہے جس کی تقسیم نہیں ہوئی، کھیوٹ ایک ہے، کھیوٹ ایک ہے، یہ میں نے پوری تحقیق کی۔ جی ہاں، لیکن صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن، صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن، صاحبزادہ سلطان ڈاکٹر امتیاز الحسن صاحب نے اپنی زمین، اپنی ذاتی ملکیت جو ہے اس کو مسجد حسین کے لیے ڈونیٹ کیا، اور اس میں وہ مسجد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ 2019 کی رپورٹ کے مطابق حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سے 7 ملین پاؤنڈ اب تک دیے جا چکے ہیں۔ کس کو؟ مسجد حسین کے لیے؟ ہاں، تو وہ بہت ملینز کا پروجیکٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ یہ مکمل کیوں نہیں ہو رہا 15 سال سے؟ یہ 90% یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر یہ مکمل ہو جائے تو پھر ڈونیشنز نہیں آئیں گی، یہ ایسا کہا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ابرار بھائی، آپ بھی تو مسجدوں میں جاتے رہے ہوں گے، آپ کا بھی ظاہری بات ہے، مسلمان ہے، آپ کو پتا ہوگا مسجد بنانا الگ ہے، پھر اس مسجد کے آگے اس کو چلانا، اس کے پروجیکٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ بچوں کے حفظ قرات سکول سے لے کے بچیوں کی تعلیم سے لے کر یونیورسٹی تک کے لیول کا پروجیکٹ ہے، اور الحمدللہ چل رہا ہے۔ وہاں اور بھی بہت سارے جو ہے بلڈنگز موجود ہیں جہاں پر تعلیمی کام جو ہے وہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ جو پیر نیاز الحسن صاحب ہیں، یہ کوئی کنسٹرکشن کا کام بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں، ان کا کنسٹرکشن کا کام ہو، ان کا کوئی بھی کاروبار ہو، بزنس وہ اپنا پہلے سے کرتے ہیں، آج سے نہیں پہلے سے کرتے ہیں، یعنی کہ جو ان کا خاندانی وراثتی جائیداد ہے وہ بھی ان کی پہلے سے موجود ہے، اور ان کے بے شمار کاروبار جو تھے وہ ان کے بے شمار کاروبار تو انہوں نے ختم کر دیے نا، اب ان کی ساری توجہات جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تجارت کرنا۔ A1 امپورٹرز اینڈ ڈسٹریبیوشنز لمیٹڈ، نیاز الحسن صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے۔ پھر جتنی بھی مساجد بنائی جاتی ہیں، تنزانیہ کے اندر یتیم خانے بنتے ہیں، اپنے ہی گھر سے ٹینڈر ٹھیکہ دیا جاتا ہے اور وہی کام کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں تنزانیہ میں متعدد مرتبہ جا چکا ہوں، وہاں ہر علاقے کے جو لوگ ہیں، دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اس انداز سے انگیج کیا جاتا ہے، جو اہل علاقہ ہے نا، وہاں کے لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے، وہ لوگ خود اپنی مرضی سے محبت سے مسجد کا کام کرتے ہیں، سارا کچھ پرووائڈ جو ہے وہ ان کے پلیٹ فارم سے کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے نہیں، بلکہ یہ دوسری جو سسٹر آرگنائزیشن ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے اس کو پروموٹ کیا۔ A1
امپورٹرز اینڈ ڈسٹریبیوشن لمیٹڈ کمپنی نیاز الحسن صاحب کی، یہ تو آپ مان گے؟ نہیں میں نہیں مان رہا، آپ بتا رہے ہیں. یہ لکھا ہے گوگل کے اوپر. تو یہی بناتی ہے نا ساری مسجدیں اور سارا کچھ. گھر کے اندر سے ہی گھر کے بندے کو کنسٹرکشن کا کام آپ کو کس نے کہا کہ یہ بناتی ہے؟ آپ پروف کریں. میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جس علاقے میں مسجد بنتی ہے 1000 کے قریب مسجدیں وہاں پر اب بن چکی ہیں، اور میں خود وہاں پر 2 مرتبہ وزٹ کر چکا ہوں. وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مسجدیں بنوائی جاتی ہیں. اچھا، ان سے بنوائی جاتی جی ہاں، وہاں کے لوگ جو ہے علاقہ وہ خود خوشی سے آ کر اپنی مسجد میں کام کرتے ہیں، اور جو ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوتا ہے کوئی وہاں پر جو ہے وہ اس کو ہائر کیا جاتا ہے اور اس کو پے کیا جاتا ہے. پیر فیاض الحسن صاحب کو اور پیر نیاز الحسن صاحب کا ترجمان ہوتے ہوئے بتائیں دونوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ الحمدللہ ان کا کاروبار، ان کے خاندان کی جو ان کی وراثتی زمینیں ہیں وہاں سے، اور پھر ان کا اپنا کاروبار ہے. کاروبار کیا ہے ان کا؟ ان کے جو بھی کاروبار ہے یہ تو ان کے پرسنل ہے نا. وہ ان کے پبلک پراپرٹی ہیں، وہ پبلک فگر ہے. پبلک پراپرٹی کاروبار پبلک پراپرٹی تو نہیں نہ ہوتی. پبلک فنڈنگ لیتے ہیں وہ. نہیں، پبلک فنڈنگ وہ اپنے کاروبار کے لیے تھوڑی لیتے ہیں. نہیں، پبلک فنڈنگ لیتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہیں کہ وہ اپنا حلال رزق کہاں سے کماتے ہیں. وہ عوام کو جواب دیتے ہیں، ان کے ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے نا. آپ ان کے ترجمان ہیں. تو میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا، ان کی جو پبلک ان کا پراپرٹی، ایک کاروبار بتا دیں. وہ جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں، چیریٹی کا جتنا پیسہ آتا ہے وہ فنڈ ریزنگ جتنی ہوتی ہے وہ اکاؤنٹس میں آتی ہے، اکاؤنٹس پر پروجیکٹس پہ لگتی ہے. ایک پینی بھی کبھی ہم حلفاً کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے استعمال نہیں کی ہے. ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کوئی فش اینڈ چپس کی شاپ ہے، کوئی گروسری سٹور ہے، کیا ہے کاروبار؟ ان کے مطلب ان کے مختلف کاروبار ہیں نا. ان کی بتا دیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک بتا دیا نا کنسٹرکشن کمپنی کا. نو، آپ تو وہ مانے ہی نہیں. میں نے کہا آپ بتا رہے ہیں، اب ٹھیک بتا رہے ہوں. نہیں، یہ بول جائیں وہ نہیں ہے، ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے پھر کیوں کہا اگر ہے ہی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں پیر نیاز صاحب کی کمپنی ہے، پیر فیاض صاحب کا کاروبار بتا دیں. ٹھیک ہے، ان کا بھائیوں کا مشترکہ کاروبار ہوگا. ثابت کیجیے. آپ ثابت کیجئے کہ وہ چیریٹی کے پیسوں سے اپنا روزگار چلاتے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کہہ رہے ہیں پبلک کا پیسہ ہے اور پبلک فگر ہے، ان کو بتانا پڑے گا. تو آپ بتا دیں. تو ٹھیک ہے نا، ان کا کرینوں کا بھی بزنس رہا دبئی میں، ان کا کنسٹرکشن کا بھی کام رہا یا ہے؟ نہیں ہے. اور دبئی میں اگر بزنس ہو اور حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی کیا تعلق ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کسی کا بزنس ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تھے تو بندہ کے اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اسلامک ہیلپ سے اور حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سے دبئی کے ذریعے کوئی پیسے گئے ہوں تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. دبئی کے ذریعے پیسے گئے ہوں سے کیا مطلب؟ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ اور اسلامک ہیلپ اگر دبئی میں پیسے بھیجی تو کیوں بھیجی ہوں گے؟ کوئی پروجیکٹ کے بنا تو کوئی چیز. دبئی میں مسجد بنائی حضرت سلطان، دبئی میں بھی ان کا کام ہے الحمدللہ. دبئی میں یتیم خانہ بنایا. یتیم خانہ دبئی میں نہیں بنتا، نہ مسجدیں بنتی ہیں وہاں، سرکاری مسجدیں بنتی ہیں. حضرت سلطان بہو ٹرسٹ ہو یا اسلامک ہیلپ ہو، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ چکا ہوں، ایک ایک پینی، ایک ایک پائی، ایک ایک پاؤنڈ اکاؤنٹ میں آتا ہے اور اکاؤنٹ سے پروجیکٹ کے لیے جاتا ہے. کسی کی ذات یا کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں کبھی نہیں گیا. ٹھیک ہے، میں پیر نیاز صاحب کے اوپر پھر آؤں گا معذرت کے ساتھ. لوگوں پہ احسان عظیم ہوگا. پیر فیاض الحسن صاحب کا کاروبار ذریعہ معاش بتا دیجیے. ابھی میں نے بتایا نا، ان کا کنسٹرکشن کا کاروبار بھی ہے، اور کرینوں کا بھی ہے دبئی میں. کرینوں میں. اب یہ مان کے کہ پیر نیاز الحسن صاحب کا کنسٹرکشن کا کام ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کے اور بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کیا قباحت ہے؟ اب یہ ہے نا. نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے. اس میں کیا کنسٹرکشن کمپنی بھی اپنی ہے، حق سلطان بہو ٹرسٹ بھی اپنی، اسلامک ہیلپ بھی اپنی، آئی ہیلپ گلوبل بھی اپنی، کمیونٹی الہیرا سینٹر بھی اپنے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کنسٹرکشن کمپنی بنائی یہ کس کے کام کرتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا، یوں دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا ہے جیسے دو حضرات ہیں، ان کی کنسٹرکشن کمپنی بھی اپنی، ان کی کرینوں کی کمپنی بھی اپنی، ان کا الہیرا کمیونٹی کالج بھی اپنے، ان کی یہ چیریٹی بھی اپنی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی میں ہوں، اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص چیریٹی کا کام بھی کرے اور اپنا رزق حلال بھی کمائے. یہ تو سب سے اچھی بات ہے. ہم تو چیریٹی کے پیسے کے پروجیکٹ کرے کنسٹرکشن کمپنی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. پھر ایک پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے کسی اور کا کیا ہو ان چیریٹیز کے علاوہ. کس کا کیا ہو؟ یعنی کنسٹرکشن کمپنی کس کے لیے کام کرتی ہے؟ نہیں، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ جو ہے وہ کس کا پروجیکٹ کرے؟ یعنی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے پروجیکٹ ہی کرتی ہے نا کنسٹرکشن کمپنی. حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے جو کنسٹرکشن کے کام ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تنزانیہ کا آپ نے مجھے کہا وہاں پر لوکل لوگ کام کرتے ہیں.
اس میں کیا قباحت ہے؟ یہاں پر تو construction نہیں، company کس کے لیے آپ کام یا کرتی تو ہے؟ آپ اس بات کو کہیں نا کہ ایک بندہ ہے اس نے چیریٹی بنائی اس لیے کہ اس سے وہ اپنا کاروبار چلائے، یا دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ کاروبار اپنا کر کے رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے. اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو بہت عمدہ، اچھا، نفیس، اجلا اور نکھرا کام ہے. بہت اچھا کام ہے. یہ تنزانیہ، ساؤتھ افریقہ کے اندر اور دنیا میں فلسطین سمیت جہاں جہاں پہ حق سلطان بہو یا اسلامک ہیلپ یا ان کی ساتوں چیریٹیز اور ٹرسٹ اور کمیونٹی کالج الہیرا، یہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں ایم عالم صاحب کیمرہ لے کے جاتے ہیں اور ڈاکومنٹری بناتے ہیں جو سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل کے اوپر چلتی ہیں. ایسے ہی جی. آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا اور اس بات کی کتنی اجرت ملتی ہے؟ میری آنکھوں نے یہ دیکھا، میں نے افریقہ کی سرزمین پر لوگوں کی جان بھی بچائی اور لوگوں کا ایمان بھی بچایا ان آرگنائزیشن نے کام کر کے. اللہ آپ کو اجر دے. وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں کھجور نہیں کھائی تھی، وہ لوگ جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، وہ بچے جو مسلمانوں کے بچے جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ زندہ کیڑوں والا پانی پیتے تھے. ان حضرات نے ان کو صاف اور شفاف پانی مہیا کیا، ان کو کھانا مہیا کیا. رمضان میں 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فوڈ پیکس فیملیز کو دیے جاتے ہیں. ایک فوڈ پیک میں 86 kg سامان ہوتا ہے. وہ لوگ ان کو پکی مسجدیں بنا کے دی. ساؤتھ افریقہ نہیں ہے، تنزانیہ ڈیفرنٹ ہے. تنزانیہ کی سرزمین پہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، آپ دور دراز علاقوں میں جائیں گے، کچے گھروں میں سب سے عمدہ، نفیس، اعلیٰ ترین جو گھر ہوگا وہ اللہ کا ہوگا اور وہ انہی کا بنایا ہوا ہوگا. کتنی مسجدیں گر گئی تنزانیہ میں؟ تقریباً اس وقت 1000 کے قریب. کتنی گر گئیں جب آپ نے بنائی تو؟ نہیں، گری کوئی نہیں، شہید ہو گئے. نہیں، وہ پکی مسجدیں کیسے شہید ہوگی؟ وہاں تو کچے گھر لوگوں کے سالوں سال چلتے ہیں. نہیں دیکھا کوئی مسجد گر گئی ہو؟ نہیں، ابھی تک جتنی کنسٹرکشن ہوئی الحمدللہ وہ ساری مسجدیں اپنے بھرپور انداز سے کام سر انجام دے رہے ہیں اور لوگ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں. آئی ہیلپ گلوبل کو کون دیکھتا ہے؟ آئی ہیلپ گلوبل ابھی قریب بنی ہے اور وہ چل رہی ہے. کامران فاضل انٹرنیشنل پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں؟ کامران فاضل جو ہے ان کا تعلق اسلامک ہیلپ سے نہیں ہے. کامران فاضل انٹرنیشنل پروجیکٹ دیکھتے ہیں؟ صرف یہ پوچھ رہے ہیں. کامران فاضل انٹرنیشنل پروجیکٹس ان آرگنائزیشن کے نہیں دیکھتے. کس کے دیکھتے ہیں؟ وہ ان کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے. کامران فاضل نیاز الحسن صاحب کے کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ بردر ان لا لگتے ہیں. سالہ. بردر ان لا سالہ پہلے. کامران فاضل صاحب زین سلطان جو ہیں وہ نیاز الحسن صاحب کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیاز الحسن کے برادر ان لا ہیں کامران فاضل. جی. آپ جانتے ہیں کامران فاضل صاحب؟ جی. تک وہ کسی پروجیکٹ میں کام نہیں کر رہے. نہیں، وہ ان کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا ہے جو چیریٹی سے ہٹ کر ہے. ٹرسٹیز نے ساروں نے بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کیا کہ جو بھی باصلاحیت نوجوان ہے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ لینے کے لیے اس کو فلاں ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں لگایا جا سکتا ہے. وہ اس میں بھی کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا بھی کام کر رہے ہیں. جو یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو انوائرمنٹل جو ہے اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ کا کام وہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بھی اپنا ایک مدرسہ چلاتے ہیں، آپ کے والد صاحب نے بنایا تھا. جی بالکل چلاتا ہوں. لاہور میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. جی الحمدللہ. اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی فنڈنگ ہماری لوکل ہے، ہم خود کرتے ہیں اور ہمارے لوکل جو دوست احباب ہیں وہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ زین سلطان جو ہیں آئی ہیلپ گلوبل کو دیکھتے ہیں. جی. نیاز الحسن صاحب کے بیٹے ہیں. جی. ٹھیک. تنزانیہ میں جب آپ گئے تو پروجیکٹ تو دیکھے، کہا دور دور تک لوگوں کو کھانا دیا، پکی مساجد ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں. وہاں پہ 18 سال کی بچی کے ساتھ زنا ہوا مدرسے کے اندر، یتیم خانے کے اندر، وہ نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا. ایکو ولیج کے اندر یہ بچی پڑھتی تھی اور اس کو آپ غور سے سنیے گا. ایکو ولیج میں پڑھنے والی بچی جو ہے وہ اس کو تعلیم جب اس نے لے لی 18 سال کی عمر میں ایکو ولیج سے وہ چلی گئی تھی. اس نے کالج کے زمانے میں اپنے یعنی شعور کی عمر میں اور بالغ ہونے کے بعد، اڈلٹ ہونے کے بعد اس نے کسی سے نکاح کیا اور اس نکاح کے بعد ایک کیس بنایا گیا. پھر اس کیس کے اوپر
यहाँ से जो अल्लामा मसूद आलम थे वो गए, उन्होंने क्लाइड एंड को कंपनी है बहुत बड़ी इंटरनेशनल, उसको ये केस दिया और उन्होंने पूरी तहकीक की, लोकल पुलिस ने तहकीक की और उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि इको विलेज में ये बच्ची नहीं रहती और कोई जना नहीं हुआ, कोई ऐसा अमल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ये मामला बिल्कुल क्लियर हुआ और उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स जितनी रिपोर्ट है वो ऑफिस में मौजूद है, अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। ऐसा कोई अमल नहीं हुआ और उसमें इस्लामिक हेल्प का, सुल्तान बाहू ट्रस्ट का किसी बंदे का कोई नाम नहीं आया। ये बात मसूद आलम को तब पता चली जब कोविड के बाद वो वहाँ खुद गए, उन्हें बताया नहीं कि उन्हें खुद पता चला। उन्होंने ज़ैन सुल्तान से पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, उन्होंने कहा मुनासिब नहीं था, ये 18 साल से नीचे नहीं, 18 साल की थी, हो गया जना तो क्या बात है। नहीं, ये लफ्ज़ जो आप कह रहे हैं, ये लफ्ज़ इनको आप प्रूफ कर दें, इनको आप प्रूफ कर दें कि ये कहा गया ज़ैन सुल्तान। मैं मिनट्स भेजूं मीटिंग के? जी मिनट्स आप जरूर भेजें, व्हाट्सएप करूं आपको आप मिनट्स भेजें, 5 घंटे लगेंगे आपको पढ़ने में। आप उस रिपोर्ट को पढ़ें कि ज़ैन सुल्तान, सर कन्वर्सेशन पूरी भेजूंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि 18 साल की है, 18 साल से नीचे नहीं है, ये एक फ़र्क है। ज़ैन सुल्तान की ये जिम्मेदारी थी कि ज़ैन सुल्तान ने एक पॉलिसी मुरतब की जो अकॉर्डिंग टू लॉ थी। ज़ैन सुल्तान को पहले इस अमल में शामिल किया गया ज़ाती इनाद और बुग़्ज़ की वजह से कि उनका नाम शामिल किया गया। जब ये देखा कि इनका कुछ नहीं है, इसमें अमल दखल नहीं है, और फिर उसके बाद इसको तहकीक करवाने के लिए क्लाइड एंड को के जरिए जब पूरी तहकीक करवाई गई तो वहां पर तो कुछ नहीं ना निकला। अच्छा, तो अब फिर ज़ैन सुल्तान हो या कोई और सुल्तान हो, उसका कहना कि उन्होंने कन्वर्सेशन में ये कहा वो कहा, वो सारी कन्वर्सेशन, वो व्हाट्सएप की जितनी चीजें आप मुझे भेजना चाहते हैं, जाहिर बात है वो उस क्लाइड एंड को पुलिस को उस तहकीकी जितने भी लोग थे उनको दी होगी ना। तो अगर कुछ होता तो आज ज़ैन सुल्तान उसमें सजावार होता। ठीक हो गया। So it is no responsibility of me. Rafaqat Saab, who are two trustees, went there. These people told us, with two staff members are witness with us on those statements. They given it. So it is now in our knowledge. If we try to hide it, even it will be a bigger mistake than that one because we are the trustees. Okay, so. This is the situation I thought it to share with you. Yeah. Truth of all, nobody's ever reported to me a rape case in the eco village, and especially by staff members. I've never heard this. Any sexual abuse, anything? No. Nothing of the sort. Okay. The only incident I know of is the girl who became pregnant, who is over 18. She went to college. She was at a boarding school. And we were paying for her fees, but that was it. So we were just supporting her college fees. She had left the eco village, and she got pregnant from another person at the school, and the school contacted us and said we have to kick her out. The college did. Okay. So this is the only thing I'm aware of. So she wasn't at the eco village. She was no longer an eco village girl. And she was at a boarding school in the forest, in a boarding school for vocational training. Okay. And it happened over there. This is the only thing I'm aware of. Okay, and she was being, why they contacted you then? She has a no link with Echo Village. I think she was not living. Why they contacted? I don't know who or why they contacted, but this is the information I had, that she doesn't stay at the Eco Village. She's at a boarding school. She's also over 18. Okay. And it was a boy from her school or college. Okay. So when this information was given to you? A few months ago. Few months ago. Yeah. Okay, and it was given to you by your staff or from the staff from the Echo Village? By Sabah. By Sabah. Yes. It means they shared with Sabah and Sabah has shared this information with you. Yes, yes. Okay, and what the measurements you took it then and what advice you given them? So we said to them, they said, look, what shall we do with her? We don't want to stop supporting her because she's made a mistake. Do we, she can't go college anymore. What shall we do? So we said, you need to send her back to, I think they said, look, she's going to stay with her family. Her family want her to come back to the home. They will look after her, but she needs some kind of support. So I said, okay, you can support the child and give her a livelihood project once she has the child, but we have no further responsibility with anything. Okay. तंजानिया में जो प्रोजेक्ट हुए वहाँ पे 5 मिलियन की ज़रूरत हो तो मसूद आलम के मुताबिक
9 मिलियन भेजे की रिपोर्ट है उनकी, ये किताबचे हैं, इसको तलाश करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा साथ लगा दूँगा। अल्लामा मसूद आलम ने जो आप ये बातें कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिकॉर्ड करके बयान कर दी। नहीं, रिकॉर्ड करके नहीं, ज़रा मुझे आप जवाब देने दीजिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने यूके चैरिटी कमीशन को दी थी जो आज आपके हाथ में हैं जी। यूके चैरिटी कमीशन ने इस पर पूरी तहकीक की, इस्लामिक हेल्प का विजिट किया, उस ऑफिस में आकर उन्होंने जांच पड़ताल की, और यूके चैरिटी कमीशन जब किसी चीज़ की तहकीक करती है तो वो तह तक पहुंचते हैं। वहाँ पर ना रिश्वत लगाई जा सकती है, ना कोई सिफारिश लड़ाई जा सकती है, और यूके चैरिटी कमीशन ने इस्लामिक हेल्प को बिल्कुल क्लियर किया कि इस मामले में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। अल्लामा मसूद आलम साहब का वहीं पर केस खत्म हो गया, उसकी तमाम तर रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं इस्लामिक हेल्प का नुमाइंदा नहीं, अपनी मालूमात के मुताबिक मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये इस्लामिक हेल्प का नुमाइंदा आपको बेहतर बता सकता है। मैं आपको आपसे बेहतर बताने लगा हूं, केस क्लोज नहीं हुआ। आप इस्लामिक मुझे हेल्प की चैरिटी कमीशन की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप मुझे अगर जारी है तो वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो वो हमके सामने आ जाएगा। That's fine. ये अभी मेरे नॉलेज के मुताबिक इस्लामिक हेल्प हो या सुल्तान बाहू ट्रस्ट हो, मेरे नॉलेज के मुताबिक आज दिन तक कोई इन्वेस्टिगेशन जारी नहीं है। बंद हो चुकी अगर हुई तो यहाँ पर आपको पता है जो इन्वेस्टिगेशन किसी की होती है या कुछ होता है उसका कोई ना कोई नतीजा रिजल्ट निकलता है, वो निकल आएगा। अभी तक 1,20,000 पाउंड की अभी तो 2-3 दिन पहले उन्होंने लेटर जारी किया है ना, हर चीज उसमें मेंशन है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो अल-हीरा सेंटर है ये किसके हैं? हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर निगरानी अल-हीरा कम्युनिटी कॉलेज और स्कूल और मदरसे चलते हैं। कितने हैं? ये कमोपेश 16 या 18 बरतानिया में है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की बेटियों ने गोल्ड मेडल जो है वो यूनिवर्सिटी से लिए हैं और बड़ा अच्छा जो है उनकी आला तालीम हुई है। अल्लाह उनको और गोल्ड मेडल दे, आमीन। ये बताइए कि ये जो रफाकत हुसैन हैं, ये अल-हीरा सेंटर्स की बुनियाद उन्होंने रखी थी 1993 में? नहीं, ट्रस्टीज में वो शामिल थे, ट्रस्टीज में तो शामिल हो सकते हैं ना। बुनियाद जिस भी काम की रखी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अच्छी बुनियाद रखी ट्रस्टीज ने। जी। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जो साहबजादगान हैं, ये पीर फयाजुल हसन सरवरी कादरी और नियाजुल हसन सरवरी कादरी, इनकी फैमिली, चूँकि सुल्तान बाहू ट्रस्ट जो है ये नाम है हज़रत सखी सुल्तानुल आरिफीन के निस्बत से रखा, तो उस ट्रस्ट में फिर फैमिली वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि यार हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के उस वली का जो मिशन है उसको आगे लेकर चलें, तो उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया और दीन का काम चल रहा है। ठीक, अच्छा। ये कैसे आदमी थे मरहूम मसूद आलम? मरने वाले जितने भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके बारे में अच्छी बात करें, कोई ऐसी बात ना करें। ठीक है। इनको क्यों निकाला था चैरिटी से? जबरदस्ती निकाला गया। किस चैरिटी से निकाला गया? इस्लामिक हेल्प से। इस्लामिक हेल्प के नुमाइंदे से पूछे। जबरदस्ती वैसे निकालना नहीं चाहिए, पूछ लूंगा मैं उनसे। जबरदस्ती इस मुल्क में कोई किसी को नहीं निकाल सकता। यहाँ पे रूल्स होते हैं, कायदे होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, उसके मुताबिक निकाला भी जाता है, रखा भी जाता है। ठीक हो गया। अल-हीरा सेंटर जो है इनको कितनी ग्रांट देते हैं हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट? मुख्तलिफ अल-हीरा कम्युनिटी कॉलेज के मुख्तलिफ जो अखराजात हैं वो अपने जनरेट खुद करते हैं, बल्कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ से फंड रेजिंग अपनी वो करते हैं और उनका अपने अखराजात हैं। जहाँ कहीं डेफिसिट होता होगा तो सुल्तान बाहू ट्रस्ट चूँकि उनका सरप्रस्त है वो पूरी कर देता होगा। हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट पे तो बात कर सकते हैं जी, करें और कर रहे हैं। हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट अपने यूके के अंदर जितने अल-हीरा कम्युनिटी सेंटर या कॉलेज हैं उन्हें हर साल ग्रांट देती है। ठीक है, देती है? पूछ रहा हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बताते हैं आपको। ये क्यों देती है? हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट बर्मिंघम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजीम, उम्दा और नफीस काम कर रहा है। कुरान अकेडमी में 1000 से ज़ायद बच्चा पढ़ता है, लेकिन वही काम अगर ल्यूटन में करना है, अगर किसी दूसरे मैनचेस्टर में करना है, अगर ब्रैडफोर्ड में करना है, तो वो सारे लोग तो बर्मिंघम में कुरान अकेडमी में या सुल्तान बाहू ट्रस्ट में तो नहीं पढ़ सकते। ये वो ट्रस्ट है। आपने कह दिया कि ये अपना फंड्स खुद जनरेट करते हैं, फिर मैं पूछ रहा हूं अपना भी करते हैं। मैंने साथ ये भी लफ्ज़ कहा कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती होगी, कमी पेशी होगी तो ये ज़रूर करेंगे क्योंकि उनके अंडर चलने वाले इदारे हैं। और दूसरी बात, हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट का जो इंतज़ामी काम है वो इतना साफ और शफाफ है।
सारा पैसा एक जगह पर जमा होता है, वहाँ से हर चीज़ अकाउंट के ज़रिए अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। अगर किसी की सैलरी देनी हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का हो, पूरा प्रोजेक्ट बनता है, प्लान बनता है, अप्रूवल होती है, फिर वो फंड जारी किया जाता है। मैनचेस्टर, लूटन, वुल्वरहैम्पटन, बर्मिंघम 5 सेंटर है, लंदन समेत हर जगह के ऊपर। जब वो हर जुमे को फंड रेजिंग करते हैं, लोग पैसे देते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी चीज़ें मिलती हैं, आप भी उनको पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद ग्रांट क्यों दी जाती है? ये बात याद रखें, जितने भी अलहिरा कम्युनिटी कॉलेज के इदारे हैं या आम मस्जिदें जितनी भी हैं, वो सारों के अखराजात उस फंड से नहीं पूरे हो सकते कि जो वहाँ पर जुम्मे की कलेक्शन होती है या लोग देते हैं। जो अखराजात हैं उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो उनको चलाने के लिए और उनको कायम दायम रखने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों के बच्चों को नस्ल नो को पढ़ाने के लिए जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो तो देना पड़ेगा, और वो लोग देते भी इसीलिए हैं कि इस दीन पर जो है वो खर्च किया जाए। हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट लोगों को कर्ज हसना भी देती है। जी, मैंने उसके ऊपर पहले गुफ्तगू कर दी है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके रूल्स में लिखा हुआ है तो जो एप्लीकेशन देता है उसको वो देखने के बाद अगर अप्रूवल मिलती है ट्रस्टी से तो वो कर्ज हसना दे सकती है। क्या हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट दे सकती है? रूल्स हैं उसके ऐसे? जी, वो रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, मैंने अभी पढ़े नहीं है। आप उनके तर्जुमान है ना? तर्जुमान हूँ, तो जो मेरी मालूमात में है मैं आपको बता रहा हूँ ना। ठीक। तो अगर ये हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट खुद किसी को हज़रत कर्ज हसना सुल्तान दे बहू सकती ट्रस्ट है? का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको तफसील बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, खानवादा सुल्तान बाहू की तर्जुमानी के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, पीर फयाजुल हसन और पीर नियाजुल हसन साहब के हवाले से। चूँकि उनके भाई ने जो इल्ज़ामात लगाए थे या गुफ्तगू हुई थी, तो उसके हवाले से कोई भी बात होगी तो मैं उसका जवाब आपको मैंने दिए भी हैं और मैं दे दूंगा। लेकिन आप हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट पे भी बात कर रहे हैं, जी, वो आप पे भी कर रहे हैं। नहीं, वो मैं नहीं करना चाह रहा। वो आपने सवाल इतना, यानी कि देखने आपको लगता है कंफर्टेबल है वहाँ कर सकते, ये बात नहीं है। आपने इको विलेज की एक बेटी का ज़ना की जब बात की, वो बड़ा सख्त एलिगेशन था। मैंने आपके जरिए से दुनिया को ये बताया कि ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। सुल्तान बहू ट्रस्ट जो है वो कर्ज हसना देती भी है और लोगों से कर्ज हसना ले भी सकती है। जी हाँ, ये इजाजत है। जी हाँ, ले सकते हैं, अल्लाह ने इजाजत दी। देने में पता नहीं है, लेने में इजाजत है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर देखें, एक है कि आपका प्रोजेक्ट है और आप एक प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं और कहीं जाकर आपको ज़रूरत पड़ती है, भी अब फंड नहीं है और इस प्रोजेक्ट को इससे आगे मुकम्मल करना चाहिए, तो आप किसी से कर्ज हसना ले सकते हैं। तो कर्ज हसना ये है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती तो लिया नहीं जा सकता। अगर कोई एतमाद और एतबार करता है वो दे देता है। अगर कोई एतबार कर ले, आपको 10,000 पाउंड देते आपके किसी लूटन या बर्मिंघम वाले सेंटर को, तो उसको वापस करते हैं। लाजमी करना चाहिए। कर्ज हसना का यही है कि जब उसके पास हो वो वापस कर दे। अच्छा, तो अगर किसी से ले लें और 4 साल बेचारा पीटता रहे, उसे ना मिले, तो कोई कानून है इसके लिए? जी हाँ, कोई पीटता नहीं है ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई शख्स है, कोई फ़र्द है, किसी का कोई ऐसा कोई कर्जा है, तो वो आकर साहिबजादगान से बात करे, ज़िम्मेदारान से बात करे, उसका जो बनता होगा उसको मिल जाएगा। उसको मिल जाएगा। जी हाँ। अपनी तरफ से मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह के दीन का जो काम होता है ना, इसमें आप तारीख़ देख लें, इसमें मुज़ाहमतें, मुखालफतें, रुकावटें, हमाकतें, जाहिलियत जो है, जिहालतें जो है, ये सब आड़े आती हैं। इससे कभी काम न रुका न अटका। मैं आपको इस टीवी चैनल पर आपके गोरख धंधे प्रोग्राम में ये वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, अल्लाह को गवाह। ये मेरा टीवी नहीं है। अच्छा, आपका चैनल है, आपका चैनल है ना। मैं ये अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इन शहजादगान और साहिबजादगान ने दीन के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया, और हमने देखा कि अल्लाह की मखलूक जो है उनको झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देते देखा। इन्होंने दीन का और इंसानियत की खिदमत का भरपूर काम किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मिशन जारी है। ये साहिबान हर बंदे ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन याद रखेगी तारीख़ सुनहरी हरूफ में, और तारीख़ के माथे का झूमर बनेंगे ये हजरात कि जिन्होंने अल्लाह के दीन और इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया। इतने कॉन्फिडेंस से तो मैं अपने सगे बाप की भी गवाही ना दे सकूं जैसे आपने दी। क्योंकि मैं 2009 से लेकर, जब आप बच्चे थे 7 साल के, तब से आप जी मैं तब से जानता हूँ, लेकिन यहाँ बरतानिया तब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
جب میری 7 سال عمر تھی تب سے میں فیاض سائیں کو جانتا ہوں. چونکہ ہمارے گھروں میں آنا جانا ہمارے والد صاحب سے ان کا ایک تعلق تھا. تو بچے آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں. بچپن سے ہی ہمیں بتایا گیا کہ یہ بڑے اعلیٰ نفیس لوگ ہیں اور یہ جو ہے سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے زیب سجادہ ہیں. تو ان کے ساتھ اس وقت سے ایک جان پہچان بچپن سے تھی. 2008 میں جب میں برطانیہ میں آیا اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ کام کیا. آج دن تک میں ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں کام کرتا ہوں. جب میری جہاں ضرورت پڑتی ہے میں حاضر ہوتا ہوں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے یعنی کہ تنزانیہ، کیمرون، سندھ اور پاکستان کشمیر میں، بلوچستان میں ہر جگہ پر جا کر دیکھا. جہاں پانی کی ضرورت تھی پانی دیا گیا، جہاں کھانے کی ضرورت تھی کھانا دیا گیا، جہاں مسجد بنانی تھی مسجد بنایا. خصوصی تعلیمی اداروں پر فوکس ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو پڑھائیں دین اور دنیا کا کام. اور میرپور الہیرا کمیونٹی کالج میں جب میں میرپور میں گیا میں نے دیکھا وہاں کی گولڈ میڈل لیے لوگ، وہاں کی غریب بچیاں جو فیس تو کیا دور کی بات، جن کے پاس سال میں 2 جوڑے بھی پہننے کے لیے نہیں تھے. الحمدللہ ان میں سے کئی ایسی بچیاں ہیں الحمدللہ جو پڑھی، بالکل پبلک فنڈنگ سے پڑھی اور الحمدللہ آج وہ معاشرے کی باوقار مائیں بہنیں اور بیٹیاں کام کر رہی ہیں. ایک پازیٹیو چیز ہے. آج ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اجرت لی؟ جی نہیں، میں نے ایک پینی لی ہو حرام اور میں مانچسٹر سے چلا ہوں آپ کے پاس پہنچا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے یہ فیول بھی اپنی ذات سے دیا ہے، ان سے نہ لیا نہ میں کبھی لوں گا. اس لیے کہ ہمارے اوپر نہیں ہماری نسلوں کے اوپر ان لوگوں کے احسانات ہیں. انہوں نے بائی بھی احسان کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بڑے احسانات کیے. احسان فراموشوں، ضمیر فروشوں اور ستم کوشوں کا یہ وتیرہ رہا کہ انہیں مسجد میں بیٹھ کر قرآن اٹھانے یا جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. جتنے احسانات انہوں نے صاحبزادہ اجاز الحسن پر کیے کسی پر نہیں کیے ہوں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں صاحبزادہ اجاز الحسن صاحب سے آپ پوچھیں، وہ بھی حضرت سلطان وہ بھی حضرت سلطان العارفین کی اولاد سے ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک پائی کما کر اپنے بھائیوں کو دی ہو تو وہ بتائیں. وہ اپنی پوری زندگی میں کوئی دین کا کام کیا ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی ادارہ بنایا ہو، کسی یتیم کی شادی کی ہو، کسی بچے کو پڑھایا ہو، وہ بھی بتائیں. الحمدللہ یہ بھائیوں کی شفقت ان کے ساتھ رہی تو آج وہ اس مقام پر ہے. پیر فیاض اور پیر نیاز صاحب نے اپنی جیب سے کتنے لاکھوں پاؤنڈ لگائے البو ٹرسٹ میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا مسجد حسین کی جو جگہ ہے ان بھائیوں نے وقف کی مسجد حسین کے لیے. اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پر پیر صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن اور صاحبزادہ نیاز الحسن سروری قادری صاحب نے اپنا جو کچھ تھا وہ سارا جہاں ضرورت پڑی وہ انہوں نے لگایا. سب سے بڑی بات پیر فیاض الحسن اور نیاز الحسن اگر ایک گدی پر بیٹھ کر صرف نذرانے ہی لیتے رہے نا تو ان کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں. کیا ضرورت ہے کہ اپنی دن دیکھا نہ رات، بادل دیکھے نہ برسات، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، دن کہیں رات کہیں شام کہیں. تو یہ ساری اپنی جو قوت انرجی ہے جو اپنی بیماری اور علالت کے باوجود سب کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی نسل نو کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چلیں اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہے تو ایک اور سوال آ گیا. جی پیر فیاض الحسن صاحب کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان کے بیٹا نہیں ہے کوئی. پیر نیاز صاحب کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان کے 2 بیٹے ہیں. ایک کا تو پتہ ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسرا زیر تعلیم آخری سال میں ہے یا فارغ ہو چکا ہے. اور زین سلطان الحمدللہ آپ کبھی ان سے ملیں گے. آپ نہیں چیریٹی چلاتے نہیں، آپ کبھی ان سے ملیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب ایک آرگنائزیشن بنائیں اور آپ باصلاحیت ہوں تو اس سے اچھی کیا بات ہے کہ ان کا بیٹا ان کی آرگنائزیشن میں ہے. اس میں نہ شرعن کوئی قباحت ہے، نہ اخلاقی طور پہ نہ قانونی طور پر. اور پھر جو بنانے والے ہیں اگر ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں اگر اس قابل ہیں اور وہ اپنے والدین کے دست و بازو بن کر کام کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی اور عمدہ بات ہے نا. کوئی ڈرگ کا کام نہیں کر رہے، کسی غلط کام میں نہیں ہے اور کسی جرم والے کام میں نہیں ہے، الحمدللہ ایک اچھے کام میں ہے. اور وہ بچہ باصلاحیت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی وہ غنیمت نہیں نعمت ہے کہ جو بچہ اتنا نفیس اور اتنا شریف اور اتنا ڈیسنٹ بچہ پڑھا لکھا اور ڈیڈیکیٹ ہے، دن رات وہ اپنے اس مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.